نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ما زاده الله عبدا بعفو إلا ما زاده الله عبدا بعفو إلا عزا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مشہور معروف آیات کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی طرح ایک لمبی حدیث کا مختصر سا جملہ بھی پڑھا جو اس آیات سے مناسبت رکھنے والا ہے. اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ جنتی لوگوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے. سب سے پہلے جو فرمایا کہ جنتی صفت، جنتیوں کی صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو ہضم کرنے والے، غصے کو پی جانے والے. قضما یقدمو کے معنی کسی چیز کو پی جانا جبکہ دل نہ چاہتا ہو، جیسے کڑوی دوائی انسان پینا نہیں چاہتا، طبیعی طور پر اس سے رغبت نہیں ہوتی، ناگواری ہوتی ہے، مگر ناگواری کے باوجود وہ اپنے شفا کے لیے پی جاتا ہے اور کھا لیتا ہے اور استعمال کر لیتا ہے. اسی طرح فرمایا غصے کو پی جانے والے، غصے کو ہضم کر جانے والے، یا یوں کو غصے کو بے محل استعمال نہ کرنے والے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، جنتی ہے یہ لوگ. معلوم ہوگا کہ غصے کے مطابق محل غیر محل کا امتیاز کیے بغیر استعمال کرنے والا جنت سے محروم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے، جیسے آج کل یہ مرض بہت عام ہے عورتوں میں، مردوں میں، مہذب لوگوں میں اور عام لوگوں میں، معمولی معاملے میں وہ ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے.
رسول اللہ سے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ غصہ یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کے مطابق انسان محل بے محل جس طرح چاہے استعمال کرے پھر جنتی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاً تو غصے کے تقاضا پر عمل ہی نہ کرے جبکہ شرعیت کے اعتبار سے کوئی داعیہ پیدا نہ ہو۔ اخلاقی حد تک تو چاہیے انسان تو کہ غصے کے مطابق عمل ہی نہ کرے، اور اگر کرنا ہے اس کا محل، موقع، مقدار، وقت ان کو دیکھیں، کتنے مقدار غصہ کرنا ہے، کس وقت غصے کے مطابق عمل کرنا ہے، کس اعتبار سے کرنا ہے، اس کا کیفیت کو، مقدار کو، محل کو، اس کے مقام کو دیکھ کر استعمال کرے اگر کرے۔ اسی لیے جو عام طور پر جو غصے ہوتے ہیں یا غصے کی صفت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھتے، اپنے غصے کے مطابق اگرچہ وہ ناجائز ہے عمل کر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نتیجتاً جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ غصہ بے محل استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ بعض دفعہ انسان کو یہ غصہ ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جیسے حدیث میں آیا اول الغضب جنون وآخرہ ندم، اول حصہ غضب کا جب شروع ہوتا اس وقت انسان پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، مطلب اس کو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل میں صلاحیت نہیں رہتی، عقل اپنا صحیح کام نہیں کر سکتی غصے کی وجہ سے۔ غصہ ایسے جرم ہے، ایسے خداوند کریم کے نامناسب عمل ہے، جب انسان استعمال کرتا ہے اس کے تقاضا کے مطابق پھر اس کے عقل جو عجیب غریب ایک نعمت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بندے کو دی گئی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے یا پردے میں پڑ جاتا ہے۔ کسی نے مردگانہ سے جا کے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ کہا عقل ملے جس سے دین دنیا۔ عقل دین دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ جنت کے مستحق، جنت کے اہل ہونے کے لیے۔ جو عقل نہیں رکھتا جیسے مجنون ہے وہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں، جنت کا اہل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہی عقل جو بہت بڑی ایک نعمت ہے خداوند کریم کی طرف سے، بلکہ یہ ایک نور ہے، یہ بجھ جاتے ہیں، یہ بجھ جاتا ہے یہ نور جب کہ انسان غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے۔ جب عقل نہیں ہوتی اب وہ کام کرے گا ایسے کام، بات کرے گا ایسی بات، عمل کرے گا ایسے عمل جو اللہ جل شانہ کو پسند نہ ہو، لہذا وہ بڑے بڑے گناہ کے اندر وہ بڑے بڑے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں اللہ جل شانہ کو بھی گالیاں دے دیتا ہے اور آخرت کو بھی بلا دیتا ہے، اور اپنے بیوی کو بھی 3 طلاق بیک وقت دے دیتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، پھر اس کو صورت کر کے ناجائز صورت کر کے پھر اس کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، اور پوری زندگی وہ حرام کاری کے اندر گزارتا ہے۔ تو بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہی بنی ہے کہ اس نے غصے کے تقاضا کے مطابق بے محل استعمال کیا۔ اس لیے فرمایا غصہ تو شروع میں انسان کو عقل سے بالکل ختم کر دیتا ہے اور آخر میں جا کر پھر شرمندہ ہوتا ہے غصہ والا آدمی، اس لیے اس نے جو پہلے کیا بے عقلی کا کام کیا،
جب تھوڑی بہت عقل، سوچ، ہوش آتی ہے، عقل کام کرنا شروع کرتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے میں نے شروع میں جو کیا تھا یہ بالکل بے عقلی کام کیا تھا، اس پر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا آخر بھی اچھی صفت نہیں اور اول بھی اچھی صفت نہیں۔ اسی لیے غصے کے بارے میں بڑے احتیاط رہنا چاہیے۔ اکابر نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، غصے پر عذاب یا غصے کا حال کے نام سے۔ ان رسالہ میں سے کوئی بھی رسالہ اکابر کا مل جائے ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ حقیقت حال علی وجہ البصیرت معلوم ہو۔ غصے میں آ کر انسان چونکہ خلاف شرع، اللہ جل شانہ کے منشے کے خلاف بات عمل کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتیوں کی صفت بتاتے ہوئے اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو غصے کو استعمال ہی نہ کرو بلکہ اس کو پی جاؤ، اس کو ہضم کر لو، ہضم کر لو۔ جب غصے کو ہضم کر لے گا وہ ایک حدیث بھی ہے اس کے مطابق یہ جنت کا اہل بنے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی لے گا اور غصے کے تقاضا کے مطابق عمل نہیں کرے گا، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے یستطیع ان ینفذہ، کہ وہ استطاعت رکھتا ہے کہ غصے کے مطابق عمل کر گزرے، پھر بھی نہیں کرتا تو دعاہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ جل شانہ اس کو قیامت میں تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا، فیخیرہ فی ای حور شاء، جس حور کے ساتھ چاہے جنت میں زندگی گزارے۔ تو معلوم ہوا غصے کے تقاضا کے مطابق عمل نہ کرنا اور غصے کو پی جانا یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ یہ قرآن آیات کریمہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین جو میں نے شروع کی، یہ بھی پہلے جنتیوں کی جنت کا ذکر آیا، ان کے صفات ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اس طرح کے صفت بتانے کے بعد پھر آخر میں یہ فرمایا کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے لغزشات کو درگزر کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی اس کا بھی قریب یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زادہ اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ جل شانہ کسی بندے میں جو بندہ معاف کر دیتا ہے، غصے کے مطابق عمل نہیں کرتا، درگزر کرتا ہے، اس کے جزات اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں عزت کا اضافہ فرماتا ہے۔ جب انسان غصے کے تقاضا کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس کو ایک عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو آخرت میں تو ظاہر ہے کہ اس کے تقاضا کے مطابق عمل کرتا وہ جہنمی بنتا، نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا اہل بنا تو عزت والا بنا، کامیاب رہنے والا بنا، کامیاب انسان بنا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ کر جنت کا اہل بن جانا یہی کامیابی ہے، یہی عزت ہے، جس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے۔ اور دنیا میں بھی یہ دیکھا گیا جو درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عظمت، اس کی ہیبت، اس کا مقام، اس کا رتبہ لوگوں کے سامنے بڑھا دیتا ہے، ایسے بڑھا دیتا ہے جیسے دوسرے حدیث میں تواضع کے بارے میں آیا من تواضع رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نتیجے کے اعتبار سے اس کا درجہ بڑا کر دیتا ہے، بڑا بنا دیتا ہے،
اور عزت عطا فرما دیتا ہے. تو حدیث شریف اور قرآن کی مطلب کا خلاصہ مجموعہ یہ ہوا کہ یہ غصہ جو ایک بری صفت ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اس سے جہاں تک ہو سکے انسان کو اس کے تقاضا کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہیے. جب عمل نہیں کرے گا اللہ جل شانہ کے نیک بندوں میں داخل ہوگا. اس کے بارے میں آپ دیکھیے ایک واقعہ قرآن کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سورہ نور میں صراحتاً ذکر فرمایا. واقعہ تو لمبا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، اہل علم جانتے ہیں. یہ افق کے مسئلے میں حضرت مصطح حسن بن ثابت یہ دو پاک دامن صحابہ بھی مشغول ہو گیا تھا، کام میں شامل ہو گیا تھا منافقین کے سازش کے اعتبار سے. تو یہ مصطح جو تھا حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں بھی تھا اور وہ ان کے تمام اخراجات برداشت کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق ان کے خاص آدمی میں سے تھا، رشتہ دار بھی تھا، ان پہ ان کے کھانے پینے کے انتظام بھی کرتا تھا. وہ غریب آدمی تھا. جب وہ افق میں شامل ہو گیا تو ان کو ایک غیرت آئی، آنا بھی چاہیے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے خلاف منافقین کے ساتھ مل کر ایسی باتوں کو شائع کرنا کسی طرح مناسب نہیں. اس پر ایک دینی غیرت آئی. انہوں نے حلف اٹھا کر کہہ دیا کہ آج سے مصطح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کھانے پینے کا جو انتظام ہم کیا کرتے تھے نہیں کریں گے. جب حلف اٹھا کر صحابہ کے سامنے یہ بات کہہ دی، حضرت ابوبکر صدیق کا اولو المقام اولو الفضل ہونا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرما دی اور آیات مستقل طور پر اس حصے میں نازل فرمائی کہ آپ نے جو کام کیا یہ مناسب نہیں کیا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اہل فضل کو، اہل عزت کو اللہ نے جن کو بڑے بنایا دنیا آخرت کے اعتبار سے، ایسے افراد کو کسی طرح مناسب نہیں یہ حلف کرے اپنے محتاط والوں کو جن کو دیا کرتے تھے، کھانے پینے کے انتظامات کرتے تھے، یہ نہیں کرے گا، ان سے تعلقات ختم کرے گا. یہ کہنا کسی طرح ان کے لیے مناسب نہیں. لہذا ان کے لیے مناسب یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دے اور معاف کر دے. حدیث میں آیا جب یہ آیات اتری حضرت ابوبکر صدیق نے شروع میں جیسے لوگوں کے سامنے الگ اٹھا کر قطع تعلق کا، ان سے غصے کا، ناراضی کا اظہار کیا، پھر دوبارہ لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں سے کہا دیکھیے آخرت کے شرمندگی سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے وعید سے بچتے ہوئے دنیا کے شرمندگی کو دیکھا نہیں اور کہا علی اعلان کہ لوگوں میں نے مصطح کے بارے میں یہ حلف اٹھایا تھا، آج سے ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، ان کو جو ہم دیا کرتے تھے نہیں دیں گے، یہ میں نے غلط کام کیا. میں اس حلف سے واپس آتا ہوں، اس کا میں کفارہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں جیسے میں ان کو معاف کروں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے. کیونکہ اس آیات میں یہ کہا تم اپنے محتاط والوں پر غصہ جاری کرنے کے بجائے معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ تو نے کہا علی اعلان کہا اے لوگو سن لو یہ بات، میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے درگزر کر دے اور معاف کر دے، اس لیے میں مصطح کو درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اپنے حلف کا کفارہ دیتا ہوں. دیکھیں انسان کو غصہ آیا، آنا بھی چاہیے تھا، مگر حدود سے تجاوز کر گیا، کسی مسلمان سے
قطع تعلق کر لینا، جو احسان کرتا تھا اسے نہ کرنے کے لیے عہد کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اچھی صفت نہیں۔ تو غصے میں آنے کے بعد انسان ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ کے مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے کہا اول الغضب جنون، انسان جب غضب میں آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ پاگل آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور پیچھے جا کر بعد میں جا کر پھر شرمندہ رسوا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر مدد دستگیری شامل حال ہو تو انسان دنیا کی رسوائی نہیں چاہتا اور اسی سے واپس آ جاتا ہے اور اپنے حلف کو واپس لیتا ہے اور کفارہ دیتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بحال کر لیتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کون ہے دیکھو کہ اپنے عاقبت کو اصلاح کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، آپس کے معاملہ کو فساد سے بچانے کے لیے لوٹ کر کفارہ دے کر عمل کی اصلاح کرنے والا کون ہے، اندازہ لگاؤ۔ یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سال کے آخر ہے، طالب علم کے درمیان، طالب علموں کے درمیان بھی تھوڑی بہت ناراضی کی وجہ سے، غصہ کی وجہ سے وہ انبن رہتا ہے، تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسی حالت میں وہ چلا جاتا ہے جو مشرق کا مشرق میں چلا جاتا ہے، جو مغرب کا مغرب میں چلا جاتا ہے، اسی حالت میں رہتا ہے۔ دیکھو اگر خدا نخواستہ انہوں نے اصلاح نہیں کی، آپس کے تعلقات کو اصلاح کے صورت میں جوڑ نہیں لیا اور قطع تعلق کرتا رہا، ایسے حالت میں رہا، ایک حدیث میں اس کی وعید تو بہت شدید آئی، جہنم کے مستحق قرار دیا۔ چنانچہ حدیث مشہور معروف ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیر کے دن، جمعرات کے دن اللہ کے رحمت کا دروازہ آسمان میں کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر لمن لا یشرک بھی، جو شرک نہیں کرتے مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کی جاتی ہے، الا المتہاجرین، الا المتہاجرین، فی روایت الا المتصارمین، ہاں آپس میں ناراضی تعلقات قطع کرنے والوں کو مستثنی کر دیا جاتا ہے مغفرت سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ فیقول ذروا ھذین حتی یصطلحا، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی حالت میں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں اصلاح کر لے، آپس میں اتفاق کر لے، آپس میں معاملہ صاف صفائی کر لے، اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب بتائیے ایسی حالت میں اگر وہ انتقال ہو جاتا ہے ان دونوں کا، ان کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ اب جب یہ طالب علم کے اندر یہ حال ہے، عام مسلمان بھائیوں کے اندر کیا حال ہوگا خود اندازہ لگاؤ۔ عام مسلمان بھائیوں میں، عورتوں میں یہ بہت بڑی صفت ہے، بری صفت ہے۔ دو عورتوں کے درمیان جب معاملہ اس طرح چلتا ہے وہ آن بن بات چیت بھی بند کر دیتا ہے، آنا جانا، کھانا پینا، لینا دینا، بولنا، یہ سب ختم کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر دنیا میں چلی جائے ان کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگو۔ دینے میں یہ غصہ آسان چیز ہے مگر نتیجہ کے اعتبار سے انسان کو جنت سے، اللہ کے رحمت سے محروم کر دیتا ہے، کتنی بڑی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اکبر الکبائر میں داخل ہے۔ یہ غصہ آتا ہے تکبر سے، اور تکبر کی بھی بڑا ہونا، کبیرہ گناہ ہونا یہ تو ظاہر ہے، وہ بات لمبی ہے، کبیرہ گناہ سے کیسے پیدا ہوتا کیسے پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمارا کہنا مقصد یہی ہے بھائی عفو، درگزر، اصلاح، تعلقات کو صاف شفاف کرنا چاہیے۔ ایسی بنا پر ہم یہ مجلس بھی اصلاح کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھائیوں کے درمیان فساد رہا، ٹھیک ہے فساد رہے، فساد ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں کہ انبن نہ ہو، لیکن فساد کو باقی رکھنا یہ عقل مندی کی بات اور ایمان کا تقاضا نہیں، بالخصوص اہل علم اہل ایمانوں کے درمیان اس کو سوچنا چاہیے، اس کو خیال کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں تم کو نہ بتاؤں جو افضل چیز ہو تمہارے نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقہ، تلاوت قرآن، دیگر خیر کے کام سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا ضرور بتائیے۔ فرمایا الاصلاح ذات البین، آپس کے اصلاح، آپس کے فساد کو مٹا دینا، فساد کو ختم کر دینا، آہو درگزر کر کے یا معافی اور صفائی کے ذریعہ، اس سے یہ بہت ہی اہم بنیادی عمل ہے۔ ہزاروں نفل نماز، ہزارہ نفل روزہ، ہزارہ صدقہ مال و دولت کرنے کے مقابلے میں 1000 صدقہ دے دو، 1000 روزہ رکھو، ہے نا، نماز پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، لیکن آپس کے فساد باقی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اب آپ بتائیے، دیکھو کون سا افضل کام وہ کر رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر ہم اہل علم کے درمیان یہ معاملہ ہو، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ انسان غصے میں آتا ہے اور غصہ ہوتا ہے، غصہ ہونا چاہیے، غصے کے کام سے غصہ نہ ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں، بلکہ بعض بزرگوں کے کہنے کے مطابق غصہ دلانے والی بات سے غصہ نہ ہونا یہ گدھے کی صفت ہے، یہ گدھے کی صفت ہے۔ تو انسان گدھا تو نہیں ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، تو غصہ ہونا چاہیے۔ تو غصہ ہونا بری بات نہیں، غصے پر عمل کر لینا نامناسب طور پر، بے محل کے طور پر، زیادتی کے طور پر، یہ گناہ ہے، یہ خراب ہے۔ غصہ ہونا فی نفسہ ہی برا نہیں، غصے کو باقی رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس کی مثال ہم کہتے رہتے ہیں، پیشاب اور پیخانہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، پیشاب پیخانہ کون نہیں کرتا، ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن بری بات یہی ہے پیشاب پیخانہ کر کے صفائی کیے بغیر مجلس میں آ جائے۔ کوئی بچہ آ گیا نجاست لے کر، غلاظت لے کر، سب اس کو دھتکارے گا نہیں، اس کو ہٹا ہٹا ہٹا، یہ بدبو آ رہی ہے، کیسے غلیظ لڑکا، کیسے غیر مہذب لڑکا، اس کو نکالو یہاں سے۔ تو اسی طرح سمجھو نا میرے دوستو، میرے عزیزو، غصے میں کی حالت میں جب انسان باقی رہتا ہے اسے بدبو نکلتی ہے، فرشتے لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لعنت میں شمار ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے رحمت سے نکل جاتا ہے، حتی یستلحا، یہاں تک کہ دوبارہ مل ملا کر لے، حسن سلوک کر لے، معافی صفائی کر لے، پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا اللہ جل شانہ جو مشرک نہیں سب کی مغفرت فرماتا ہے، مگر الا المتہاجرین متصارمین، جو آپس میں تعلق کو ختم کیا، غصے پر عمل کرتے ہوئے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ جا کر آپس میں صلح صفائی کر لے، معافی صفائی کر لے، اصلاح کر لے۔ تو فساد ہونا، قطع تعلق ہونا، غصہ ہونا، غصے کے تقاضا کے مطابق عمل وجود میں آنا، یہ کوئی بعید بات نہیں، یہ ہوگا معاشرے کے اندر، لیکن اس کے تقاضا کے مطابق غیر محل نہیں، دیکھے بغیر جیسے جوش آیا، جیسے دل میں آیا انسان عمل کرتا چلا جائے، یہ ہے بے وقوفی کی بات، یہ ہے گناہ کی بات، یہ ہے اللہ جل شانہ بندے کو جنت سے معلوم کر دینے کی بات۔ انسان کے خسارہ کے لیے یہ کافی ہے، اس لیے اس کو سوچنا چاہیے۔ فی نفسی غصے ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن تقاضا کے مطابق عمل کر لے، عمل کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ تقاضا کو عمل کرنے تو دور کی بات ہے، بل اس کو پی لو، کاظمین الغیظ، اس کو غیظ کو، اس غصے کو ہضم کر لو، دل نہ چاہے ناگواری کی حالت میں کوئی نیک کام ہو یا برا کام سے انسان بچے، اگرچہ دل نہیں چاہتا، یہ اللہ کے نزدیک انسان کو اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کسی گناہ سے مقابلے میں آ کر نفس کے تقاضا کہ میں دبے بغیر اس کے مقابلے میں آ کر نفس کو دباتا رہا اور نفس کے تقاضا کے خلاف عمل کرتا گیا، اکابر نے فرمایا کہ 1000 سال
عبادت سے جتنا درجہ اس کا بڑھے گا اس سے کہیں زیادہ درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ کے تقاضا کے مطابق وہ اپنے نفس کے تقاضا کے مطابق عمل نہ کرے اور اس سے بچ جائے تو 1000 عبادت سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم عرض کرتے رہے اللہ کی طرف مقام قرب، مقام اعلیٰ حاصل کرنے کا درجہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ، ایک عبادت پر ریاضت، عبادت پر مداومت، عبادت پر استقامت کرتا چلا جائے، عبادات میں اوامر میں غفلت نہ کرے، اور دوسری طرف نواہی میں اتنے برے کام ہے جس میں غصے بھی سر فہرست آتا ہے، تکبر بھی سر فہرست آتا ہے، ان سے بچے۔ اللہ کے خوف اور عظمت کے خاطر، اللہ کے خوف اور عظمت کے خاطر گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کے اوامر پر عمل کر کے دوام حاصل، استقامت حاصل کرتا رہے۔ یہ دو چیز ایسی ہے کہ بندے کو یہ دونوں پروں کے ذریعہ اللہ کے مقام قرب تک لے جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ دیکھتا نہیں، گندا ہو جاتا ہے، غصے میں آ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور عقل ادا ہو جاتی ہے، جیسے چاہے بکتا ہے، جیسے چاہے عمل کرتا ہے، تو انسان جنتی کیسے بن سکے گا؟ دیکھے جنت اس قدر سستی نہیں، نبی دیکھے جنت اس قدر سستی نہیں، جیسے چاہے کرو بھی جنتی بھی بولو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنے تقاضے پر، نفسانی تقاضا پر پائر رکھے گا، غلبہ حاصل کرے گا، یہ ہے مرد مومن، یہ کامل اللہ کا نیک بندہ۔ اس سے مقام قرب حاصل ہو کر بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار وہ بزرگ کا مقولہ اب عزیزوں کے سامنے ذکر کرتے رہے، تاکہ ذکر کرتے بار بار ایک بات کو ذکر کرنے سے شاید دل کے اندر بات اتر جائے، آئے وقت پر اس کے مطابق عمل کرنا آ جائے، انسان کامیاب۔ ایک بزرگ گیا جنگل میں، دوسرے بزرگ ملا وہاں لیٹا ہوا، اللہ جل شانہ کو ملکوت کا سیر کر رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی پہچان گیا یہ بھی اللہ والا ہے، یہاں آئیے۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، متا یکون داع النفس دواہا، اے اللہ کا بندہ تجھے میں نے پہچان لیا تو اللہ کا مقرب نیک بندہ ہے، ہمارے ایک اشکال کا جواب دے دے۔ انسان کا جو گناہ ہے، انسان کی جو بیماری ہے، یہ علاج کب بنتا ہے؟ جو گناہ ہے وہ یہ ثواب کب بن جاتا ہے؟ جو گناہ انسان کو رذیل بنا دیتا ہے، وہی رذیل بنا دینے والی چیز اللہ کے نزدیک عروج پیدا کب کرتا ہے؟ انہوں نے سنتے ہی یہ سوال جواب دیا، اذا خالفت النفس ہواها، اذا خالفت النفس ہواها، تمہارے نفس کے خلاف دباؤ ڈال کر جب تم خلاف کرنے میں کامیاب بن جاؤ گے تو یہی گناہ تمہارے لیے رفع درجات کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا، مثال تو اچھی نہیں ہے مگر حدیث ہے بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی عورت کو دیکھو تمہارے خواہش بڑھے، اپنے بیوی جائز مقام پر اس کو استعمال کرو تو ثواب ہوگا۔ صحابہ نے کہا خواہش پورا کیا، ثواب کا کیا سوال؟ فوراً فرمایا کیا تقاضا کے مطابق عمل کرتا گناہ ہوتا نہیں ہوتا تو گناہ سے بچ جانا کا نام ہی تو ثواب ہے، اور کیا ہے؟ گناہ سے بچ گیا اللہ کے بندہ، اللہ کے خاطر، وہی تو ثواب ہے، اور کیا؟ انسان کے دلی تقاضا بے شمار غصے کی طرح ناجائز کاموں پر انسان کو ابھارتا ہے، انسان کو نہیں جانور کو بھی اتارتا ہے۔ ایک سنگ والا دوسرے جانور کو مارتا ہے غصے کی وجہ سے، ایک پرندہ طاقت ہو دوسرے پرندے کو مارتا ہے غصے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لے گا اگرچہ یہ مکلف نہیں، تاکہ بندے یہ بات بندے کو معلوم ہو جائے کہ کسی حالت میں زیادتی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن ان میں بھی شریف ہوتا ہے، جانوروں میں بھی بعض
اور پرندوں میں بھی وہ اول وقت میں غصے میں تقاضا پر عمل کرنے کے بعد جب حقیقت حل سمجھ میں آتا ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے صفت اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو بھی دیا، وہ واپس آ کر اپنا اقرار کر لیتا ہے۔ چنانچہ مفید الطالبین ایک کتاب ہے جو یہاں پہلے زاد الطالبین سے پہلے پڑھائی جاتی تھی، اس کا 2 حصہ ہے نظم و نثر۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا 2 پرندوں کا۔ ایک علاقے میں، پہاڑی علاقے میں 2 پرندہ رہتا تھا، ان کے سوراخ، ایک سوراخ کے بارے میں، گھونسلے کے بارے میں، وہ زمین کو سوراخ کر کے گھونسلہ بنا کر اندر رہتا ہے، درخت میں نہیں رہتا۔ ایسے پرندے بھی تو ایک ہی سوراخ کے بارے میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کا دعویٰ میرا سوراخ ہے، وہ کہتے ہیں میرا سوراخ ہے، اور لڑنا مرنا شروع کر دیا۔ جب زیادہ لڑائی ہوئی دوسرے پرندے بھی آئے اور کہا ان کو لڑنے مرنے سے کیا فائدہ، قاضی الطائر کے پاس جاؤ نا، یوں کیوں مر رہے ہو، فیصلہ لے لو نا۔ وہاں جا کر ہر ایک کوئی اپنا دعویٰ بیان کرے، اپنا گواہ پیش کرے، ڈگری لے لے، ہم تو آپس میں لڑنے مرنے سے کیا فائدہ۔ قاضی الطائر کے پاس دیا تو اس نے حالات دیکھ کر بیلا بینا کے ایک کو ڈگری دے دی۔ جب بیلا بیانہ کے ایک کو ڈگری دے دی تو اس پرندے نے کہا قاضی صاحب بیانہ لینا چاہیے تھا، بیان لینا چاہیے تھا، اس کے بعد بیانہ لینا چاہیے تھا، بیان بھی نہیں لیا آپ نے، صرف بیان سن کر، دعویٰ سن کر آپ نے مجھے کیوں ڈگری دے دی۔ تو انہوں نے ایک مقولہ کہا، اس کتاب میں ہے، آپ دیکھ لینا، کہتے دیکھو تمہارے بارے میں، تمہارے خاندان کے بارے میں، تمہارے نسل کے بارے میں یہ مشہور ہے کل دنیا میں، فلان الدق من قطات، یہ قطات پرندہ تھا، کہتے تو قطات پرندہ ہے، قطات خاندان کا ہے، تیرا پورے خاندان دنیا میں سچا ہونے میں مشہور ہے، تجھ کیسے جھوٹ بولے گا۔ تو ایسے شریف خاندان کے نسل کا ایک فرد ہو، تیرے اندر بھی وہ شرافت ہوگی، لیکن شرافت کے اعتبار سے میں نے تجھے، شہرت کی وجہ سے میں نے تجھے ڈگری دے دی۔ جب یہ کہہ دیا تو فوراً کہا دیکھو اس وقت میں شرافت میں نہیں تھا، رسالت میں تھا، خجالت میں تھا، رسوائی میں تھا، خساست میں تھا، اس لیے ڈگری میں واپس کرتا ہوں، میرے ساتھی کو دے دیتا ہوں۔ اے قاضی صاحب، اس قاضی نے کہا تو اتنے صوفی صاحب ہے، اتنے ڈرتا ہے، اتنے شرافت کی حفاظت کرتا ہے، شروع میں کیوں تو نے لولان ہو گیا؟ اس کو پنجہ مارنے لگا، تجھے پنجہ مارا تو جگڑتا رہا، یہ پر اکاڑتا رہا اور معاملہ یہاں تک رہا، تو یہاں کیوں کیا؟ شروع میں تو سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا قاضی غصے کے شروع میں انسان کا عقل، جیسے میں نے عرض کیا، باقی نہیں رہتی، اس وقت ثورت الغضب، ثورت الغضب، غضب کے شعلہ، غضب کے گہرائی، غضب کے گہرائی، غضب کی شدت، غضب کے شعلے نے مجھے سمجھنے سے اپنے شرافت آنکھیں بند کر دی، عقل ختم ہو گئی تھی مجھے۔ اب آپ کے کہنے سے کہ فلان الدق من قطات کے مقولہ سے مجھے یاد آیا کہ میرے پورے خاندان، ہر فرد واقعی جیسے آپ نے کہا شرافت ہی شرافت والے ہیں، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں، لہذا اس میں میں نے غصے کی ابتدا میں پاگل ہونے کی وجہ سے اگرچہ جھوٹ بولا، میں اپنے خاندان کی شرافت کی حفاظت کرتے ہوئے اقرار کر رہا ہوں، اس میں میں کیا مجرم ہوں، میں ناحق ہوں، لہذا ایک حوصلہ میرے ساتھی کا اب ان کو دے دے۔ دیکھا آپ نے، ایک پرندہ ہے، ایک مکلف بھی شرع نہیں ہے، ایک پرندہ ہے، ہوائی واقعہ نہیں ہے، آپ کے پڑھی ہوئی کتابوں کے واقعہ کو میں نے حوالہ دی ہے، اس سے اندازہ لگاؤ ایک غیر مکلف انسان ہے، حیوان ہے، جو انسان سے نچلی طبقہ ہے، وہ مکلف بھی شرع بھی نہیں، لیکن اپنی عزت، اپنے شرافت، اپنے فخر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے کو رسوا کرنا نہیں چاہتا اپنے کسی نقل حرکت سے۔ تو ایک انسان غضب میں آ کر کیوں ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور جنت سے معروم ہو جاتا ہے اور پورے علاقے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ جو غصے والا آدمی ہوتا، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بدنام ہوتا،
ایک دن ہم آشریہ جاتے ہیں، وہاں سے آ رہے تھے رات کو، ایک آدمی نے ایک بچہ لایا، 10 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگا، وہ کہنے لگا حضرت کے لیے دعا فرما دے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، اتنے غصہ ہے؟ جب غصہ ہوتا ہے کسی کی بات نہیں سنتا اور جا کر دیوار میں سر مارتا ہے، لولان ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ، کتنی بری صفت وہ شروع کے اندر ہے، کسی کو کچھ نہیں کر سکتا غصہ والا، تو اپنے نفس پر حرکت کرتا ہے، یہی خودکشی ہوتا ہے۔ جو خودکشی کیا ہوتا کرنے والے جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ ماں حفاظت فرما۔ وہ یہ ہوتا ہے دوسرے پر جب غصہ اتار نہیں سکتا، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے اثر اپنے ذات پر کر لیتا ہے۔ جیسے ڈھیلے مارا سخت دیوار میں، ڈھیلا واپس آ کر مارنے والے کے جسم پر وہ گرے گا، خود پر کو زخمی کر دے گا، خود کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو غضب بھی جو عام طور پر پایا جاتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا، حالانکہ اکبر الکبائر میں اکابر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تکبر سے یہ پیدا ہوتا ہے، تکبر اس کی ماں ہے، اور ماں اکبر الکبائر ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے ماں اسی طرح بیٹا، اور ولد سر والد۔ تو اس لیے ایسے کبیرہ گناہ کوئی انسان گناہ نہیں سمجھتا، مگر جس کی وجہ سے آج معاشرہ تہس نہس ہوا، سکون نہیں، اطمینان نہیں، خاندانوں میں بڑھ گیا ہے، تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، انبن چل گئی ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی یہ معاملہ پایا جاتا ہے، ایک گھر میں بھی پایا جاتا ہے معاملہ۔ یہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، اس کے جو داماد نے الگ اٹھا لیا کہ آج سے میں سسرال کے گھر نہیں ہوں گا، اس کے جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان رشتہ دار ہے، اس کا سسر ہے، اس کی بیوی بیٹی سے وہ زندگی گزار رہا ہے، غصے میں آیا کسی بات میں، تو یہ کہنے کا کیسے اس کے لیے مجاز، کیسے حق ہو گیا، اس کے جنازہ میں بھی نہیں آؤں گا، اس گھر میں بھی نہیں آؤں گا، اس گھر کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا، ایسے قطع رحمی کرنا، تعلقات کو ختم کرنا کیسے درست ہو گیا؟ کتنے ایسے واقعات ہیں پڑے رہتے ہیں علاقے میں، لوگ اس کو اپنے عزت کا سبب بنتے ہیں، ذلت کے سبب سمجھنے کے بجائے اس کو عزت کہتے ہیں۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایسے تعلقات ختم کر دیا، تعلقات بائیکاٹ کر لیا۔ دیکھو یہ عزت یا ذلت ہے، سمجھنی چاہیے نا بھائی۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا ادب کے ساتھ، ہمارے عزیز پیارے لڑکوں میں، طالب علموں میں پایا جاتا ہے یہ معاملہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، 10 سال غالباً 12 سال غالباً پہلے ایک دفعہ تحقیق کیا تھا کسی لڑکے کے باطنی اشارہ دینے سے۔ دیکھیں جماعت میں آپ تحقیق کر کے دیکھیں کتنے دور لڑکوں کے درمیان انبن ہے، وہ بھی آخری سال میں ہے۔ تو ہم نے دیکھا وہاں 10 جوڑے سے زیادہ جوڑے ملا، یا دورہ ہوگا یا موقوف علیہ ہوگا، کافی پہلے کی بات ہے۔ اب اس وقت سے طالب علم کے درمیان ایسے گناہوں کی تحقیق چھوڑ دیا، اس سے تو دلوں میں اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہ پڑھ رہا ہے یا لڑ رہا ہے، دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اوپر سے حسن گمان نہیں رہتا، اس لیے تحقیق کہنے کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو آج بھی میرے عزیزوں یہ گناہ صرف معاشرے کی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ صرف ہوائی گناہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث جو مائک کے سامنے پڑھی، آپ قرآن حدیث کے اہل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں والوں کی صفت بتائی، اور حدیث کے اندر بھی جنت والوں کی صفت بتائی۔ اس کے خلاف عمل کرنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اندازہ لگانا۔ لہذا تھوڑی سی اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر اتنے بڑے گناہوں سے اگر ہم نہ بچ سکے تو اور دیگر گناہوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ اور اپنی اصلاح نہ کر سکے دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ خفتہ کئی کنت بیدار، فارسی میں مقولہ مشہور ہے، خفتہ کئی کنت بیدار۔ اس لیے زمانہ آج فساد کا ہے، فتنے کا ہے، انبن کا ہے، دشمنی کا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہے، ماں بیٹیوں میں بھی ہے، ساس اور بہو میں بھی ہے۔ یہ بات چل رہی ہے، مگر اندر یہ دیمک کی طرح یہ کھا رہی ہے اور پتہ نہیں، جل رہے ہیں اوپر سے پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کا یہ عذاب ہے اندر آ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک گناہ آ رہا ہے اگلے امت کے گناہ کی طرح، دبا الیکم، آہستہ آہستہ دابا، آہستہ آہستہ چل چل کر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ الفساد ذات البین، تمہارے زمین آپس میں فساد آ رہا ہے، اور فساد آپس میں جب ہوگا ہی الحالقہ، لا اقول تہلک الشعار ولکن تہلک الدین، یہ فساد ذات البین، یہ سر کو منڈا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ سر کو منڈانے کا معنی یہ بال کو منڈانا نہیں ہے بلکہ یہ دین کو منڈا دیتا ہے۔ جب اسی طرح تعلق ہوگا تو دین کہاں باقی رہا؟ جیسے اکا دکا مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا دین کہاں رہا۔ جب دین نہیں رہا وہ جنتی بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے، دیکھیں قرآن و حدیث سے اور اہل علم کے فیصلے سے یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، ایسے گناہ سے اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کی صفائی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل درآمد کرنے، معاملہ کو آپس میں عفو درگزر سے، صفائی اور صلح سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ